فروغ میں بہار کے ادبا و شعراء کا کردار۔ اردو ادب کے فروغ میں دوسرے دبستانوں کی طرح دبستان عظیم آباد کا نام نہایت معتبر اور اہم ہے۔ ادب کے مختلف اسلام میں اس دبستان نے بہت سے مشاہیر پیدا کیے ہیں، چنانچہ نثر و نظم کے میدان میں یہاں کے مشاہیر کا ذکر کیے بغیر اردو ادب کی تاریخ نامکمل رہے گی۔ اہل بیان نے اس میدان میں ایسے گہرے نقوش ثبت کیے ہیں کہ اگر کہا جائے کہ ثبت است ہر جریدہ عالم دوام ماں تو مبالغہ نہ ہوگا۔ ہندوستان جنت نشاں پر جب نو آبادیت کے منحوس سائے گہرے ہونے لگے اور غلامی کی جگڑ بندیاں شروع ہو گئیں تو اہل وطن نے اس سے نجات پانے کے لیے کوششیں شروع کی۔ انہوں نے غفلت کی نیند سے جاگ کر انگڑائیاں لینی شروع کی۔ ان انگڑائیوں سے غلامی کی زنجیریں ٹوٹی شروع ہوئی۔ وطن عزیز کے لوگوں میں آزادی کا شعور جگانے کے لیے شعراء نے آزادی کے نغمے لکھنے شروع کیے۔ اس ضمن میں بہار کے ادیبوں اور شاعروں نے بیش بہا تصانیف پیش کی۔ ایسے ہی تخلیق کاروں میں بسم العظیم آبادی کا نام نہایت احترام سے لیا جائے گا، جنہوں نے اپنی شاعری سے آزادی کے متوالوں کے لہو کو گرمایا۔ ان کا کلام نہ صرف اس وقت لوگوں کے لیے مشعل راہ ثابت ہوا بلکہ آج بھی انقلابی رنگ اور جوش و جذبہ کے لیے مشہور ہے۔ وطن پر مٹنے والوں نے ان کے اشعار کو رزم گاہوں اور زندانوں میں بھی گنگنایا۔ اس سلسلے میں ان کی غزل سرفروشی کی تمنا بہت مشہور ہوئی۔ آئندہ چند سطور میں اس کے خالق بسم العظیم آبادی سے متعلق اظہار خیال کیا جائے گا۔ بسم العظیم آبادی کی پیدائش خسرو پور نوادہ کے ایک زمیندار گھرانے میں ہوئی۔ بعد میں ان کا خانوادہ پٹنہ سٹی میں مقیم ہو گیا۔ ان کے والد سے شاہ آل حسن مشہور بیرسٹر تھے۔ صغر سنی ہی میں سر سے والد کا سایہ اٹھ گیا۔ ان کے نانا شاہ مبارک کاکوی عظیم آبادی اور ان کے ماموں خان بہادر سے شاہ معین الدین معروف بہ شاہ کمال مشہور شاعر وحید الہ آبادی کے شاگرد تھے۔ بسمل کی پرورش و پرداخت عظیم آباد میں ہوئی، جو شعر و ادب کا مشہور مرکز تھا، لہذا ادب سے ان کا لگاؤ فطری تھا۔ وہ مطالعے کے بہت شوقین تھے۔ اس غرض سے کتب خانہ انجمن ترقی اردو لائبریری پٹنہ اکثر جایا کرتے تھے۔ شاعری میں انہوں نے بسم التخلص اختیار کیا اور خان بہادر شاہ عظیم آبادی کی شاگردی اختیار کی۔ ان کا شمار عظیم آباد کے مشہور شاعروں میں ہوتا ہے۔ بسمل نے شعر و ادب کے میدان میں اپنی منفرد شناخت بنائی۔ انہوں نے نظم و نثر دونوں میں طبع آزمائی کی اور شعر و ادب میں خاطر خواہ اضافے کیے۔ افسوس یہ ہے کہ ان کی بیشتر تصانیف ضائع ہو گئیں۔ جو بچ گئی ان کو حکایات ہستی کے عنوان سے 1980 میں ترتیب دیا گیا۔ ان کی دوسری تصانیف کلام بسمل تالیف علامہ اقبال اور چمنستان بسمل ترتیب و تہذیب علامہ اقبال ہیں۔ اس کے علاوہ ایک مختصر ذاتی سرگزشت یاران میکدہ 1976 میں منظر عام پر آئی۔ اردو ادب کے مشاہیر نے ان کی شخصیت پر خامہ فرسائی کی ہے، جس میں علامہ اقبال کے بسم العظیم آبادی شخصیت اور فن مشہور ہے۔ وامق جونپوری نے ان کے خیالات پر مبنی ایک سرگزشت گفتنی ناگفتنی بسم العظیم آبادی ایوارڈ دیا کرتی لکھی ہے۔ بسمل کے خدمات کے اعتراف میں اردو اکیڈمی ان کے نام پر ایک ایوارڈ ہے۔ ان کی تصنیفات ملک اور بیرون ممالک کے بہت سے اداروں مثلا شکاگو یونیورسٹی لائبریری، دہلی پبلک لائبریری، دہلی یونیورسٹی سینٹرل لائبریری وغیرہ کی زینت بنی ہوئی ہے۔ بسمل ایک انقلابی ذہن کے شاعر تھے۔ مادر وطن کو غلامی کی زنجیروں میں جکڑا دیکھ کر ان کا دل بے چین رہتا تھا۔ اس بے چینی کا اظہار ان کی شاعری میں ملتا ہے۔ 20ویں صدی کے دوسرے دہائی میں جب تحریک آزادی شباب پر تھی، انہوں نے نہ صرف قومی نظریات کو فروغ دیا بلکہ قومی تحریک میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لینا شروع کیا۔ انڈین نیشنل کانگریس کے 1920 کے کلکتہ اجلاس میں انہوں نے مشہور نظم سرفروشی سنائی تھی۔ ان کی یہ نظم حب الوطنی کے جذبات سے سرشار ہو کر لکھی گئی تھی۔ ان کے اس نظم میں برطانوی نو آبادیاتی نظام بطور خاص جلیاں والا باغ کے نام مظالم سے پیدا شدہ بے چینی اور اس کی رد عمل کی عکاسی ہے۔ بہت جلد یہ نظم مجاہدین آزادی کے درمیان کافی مقبول ہو گئی، مگر اس کو شہرت رام پرساد بسمل کی وجہ سے ملی، جنہوں نے اس کو برطانوی سامراج کے خلاف جنگی نعرے کے طور پر استعمال کیا۔ اس کی اشاعت سب سے پہلے دہلی کے ایک جریدہ صباح میں ہوئی۔ اس میں 11 اشعار ہیں۔ خدا بخش لائبریری میں اس کا قلمی نسخہ محفوظ ہے، جس کی تصحیح ان کے استاد نے اپنے ہاتھوں سے کی ہے۔ بسمل کی دوسری غزلیں بہت مشہور ہوئی، مثلا نمبر 1
न अपने ज़ब्त को रुसवा करो सुना के मुझे, न अपने ज़ब्त को रुसवा करो सुना के मुझे, तंग आ गए हैं क्या करें इसकी ज़िंदगी से हम। नंबर 3 में है रुख पे गैसू जो बिखर जाएंगे। नंबर 4 में अब दम बखुद हैं नब्ज़ की रफ्तार देखकर। इनके अलावा उनके दूसरे मुनफरिद अशार भी मिलते हैं, आइए ज़रा उनकी मशहूर नज़्म की क़िराअत करते हैं। सरफरोशी की तमन्ना, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है ज़ोर कितना बाजुए कातिल में है। ऐ शहीद मुल्क व मिल्लत मैं तेरे ऊपर निसार, ले तेरी हिम्मत का चर्चा गैर के महफिल में है। वाए किस्मत पाऊँ कि ए ज़ौफ़ कुछ चलती नहीं, कारवां अपना अभी तक पहली ही मंजिल में है। रह रवे राहे मोहब्बत रह न जाना राह में, लज़्ज़त सहरा नवर्दी दूर ये मंजिल में है। शौक़ से राह मोहब्बत की मुसीबत झेल ले, एक खुशी का राज पिना जादे मंजिल में है। आज फिर मक्तल में कातिल कह रहा बार बार, आए वो शौक़ शहादत जिनके जिनके दिल में है। मरने वालों आओ अब गर्दन कटाओ शौक़ से, ये गनीमत वक्त है खंजर कफ़े कातिल में है। माने इजहार तुमको है हया हमको अदब, कुछ तुम्हारे दिल के अंदर कुछ हमारे दिल में है। मैं कदा सुनसान खूब उल्टे पड़े हैं जाम चूर, सर निगू बैठा है साथी जो तेरी महफिल में है। वक्त आने दे दिखा देंगे तुझे ए आसमां, वक्त आने दे दिखा देंगे तुझे ए आसमां, हम अभी से क्यों बताएं क्या हमारे दिल में है। अब न अगले वलवले हैं और न वारमा की भीड़, सिर्फ मिट जाने की हसरत अब हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना से सरशार उनके ये अशार बाद के नस्लों के इनकलाबों के लिए बहुत मशाल राह रहे। चुनांचे अशफाकुल्लाह खां, भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद वगैरह जद्दोजहद आज़ादी के दौरान इन अशार को गुनगुनाते थे। आज भी अशार जुल्म तअद्दी के खिलाफ अशद इस्तिआरा है। वस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया हज़रत मौलाना अफसर इमाम।